أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. صلوات. سرنامہ کلام میں سورہ والشمس کی 4 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان آیات میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا. قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا بہترین بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے اس نفس کو فسق و فجور اور ثواب و تقوی کی صلاحیتیں عطا کر دی. فسق و فجور بھی کر سکتا ہے اور ثواب کے کام بھی کر سکتا ہے. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنوا لیا. وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پستیوں میں چھوڑ دیا. دیکھو قرآن مجید کی خواہش یہ ہے، اب 2 گھنٹوں پر مشتمل یہ سلسلے گفتگو ہے، آج کا 1 گھنٹہ اور کل کا دوسرا گھنٹہ. خواہش قرآن مجید کی یہ ہے کہ انسان اپنے نفسوں میں غور کرے، ہر انسان اپنے نفس میں غور کرے. سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ لوگ ظاہری دنیا کا علم تو رکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں. اول بھائی توجہ رہے، اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اللہ نے ان نفسوں کو اور آسمان و زمین کی ہر شے کو ایک منصوبے اور ایک حکمت کے ساتھ خلق کیا ہے، وہ اجل مسمى، اور ان کا ایک وقت معین کر دیا ہے. یا سنتے چلنا، ابھی تو میں منزل توحید میں روک رہا ہوں. دیکھو ایجنڈا کچھ اور تھا اور ایجنڈا تبدیل ہو گیا ہے. پڑھے لکھے لوگ جب بیٹھے ہوئے ہوں تو جی چاہتا ہے کہ ذرا قرآن مجید کے بعد اسرار و رموز سے آشنا کرایا جائے اپنے نام. قرآن سننا، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اللہ کی خواہش یہ ہے کہ تم اپنے نفسوں میں غور کرو. ہر انسان کے پاس نفس ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا سننا، دیکھو ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. میں ممبر سے فلسفہ اور منطق بہت کم بیان کرتا ہوں، لیکن جب بیان کروں تو اسے سنا کرو. ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے یورپ کا، اس کا نام ہے ڈیکارٹ. بھائی توجہ رکھنا، اس فلسفی کے وفات کا سن ہے 1650 عیسوی میں یہ فلسفی مر گیا، لیکن اس کا نظریہ ابھی تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. وہ جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، تو میں نے یہ ڈیکارٹ کا ذکر اب آ گیا ہے نا تو ذرا اطمینان سے سنتے جانا. اس فلسفی کا سن وفات کیا ہے؟ 1650. یورپ کا مشہور فلسفی ہے اور یہ اس زمانے میں آیا ہے جب فلسفے میں ایک رواج تھا کہ دنیا کی کوئی شے بھی ہے نہیں ہے. یعنی میں دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آنکھ دھوکہ کھا رہی ہوں، میں نہ دیکھ رہا ہوں. میں سن رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں نہ سن رہا ہوں، کان میں کوئی خرابی ہو اور آوازیں آ رہی ہوں. ہو سکتا ہے بھائی توجہ رہے کہ تم نے میٹھی چیز دی، مجھے وہ کڑوی محسوس ہو، اور ہو سکتا ہے کڑوی چیز ہو میٹھی محسوس ہو. تو نہ سماج پہ کوئی بھروسہ
نہ بصارت پہ کوئی بھروسہ، نہ ذائقے پہ بھروسہ. بھروسہ ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں نہ ہوں. میں سن رہا ہو سکتا ہے کہ میں نہیں ہوں. تو اب ثبوت کیا ہے کہ میں ہوں؟ ثبوت کیا ہے کہ میں ہوں؟ تو جانتے ہو فلسفی نے کیا کہا؟ دیکھو اب کہہ رہا ہے وہ. یہاں تک تو یہ وہ نظریہ تھا جو یونان سے آیا تھا. اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہو. میں سوچ رہا ہوں کہ شاید آنکھ غلط دیکھ رہی ہو. اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ شاید کان غلط سن رہے ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ شاید زبان صحیح ذائقہ نہ چکھ رہی ہو. لیکن یہ میں کون ہے جو سوچ رہا ہے؟ یہ تو طے ہو گیا کہ آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، کان غلط سن سکتا ہے، زبان غلط چکھ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو میں سوچ رہا ہوں تو یہ میں کون ہے؟ یہ ہے میرا نفس. تو کچھ ہو یا نہ ہو میرا نفس تو ہے. اس نے بھائی توجہ رکھنا ابھی میں اس کی آدھی دلیل میں نے بیان کی ہے. یہ جو اس کا فلسفہ ہے نا، یہ ہزاروں اور سینکڑوں سطروں پہ مشتمل ہے، جسے میں خلاصہ کر کے نوجوان دوستوں کو دے رہا ہوں. اچھا تو میرا نفس تو ہے، اتنی بات طے ہو گئی. وہ کہنے لگا اب اس کو ذہن میں رکھنا کہ میرا نفس ہے. یہاں تک وہ آ گیا کہ میرا نفس موجود ہے، میں ہوں یا نہ ہوں میرا نفس تو ہے. جب نفس ہے تو پھر میں بھی ہوں. اچھا بھائی تو اس میرے نفس کو لایا کون؟ اسے کہ جب میں پانی پینے کا ارادہ کرتا ہوں، جب مجھے پانی پینا ہوتا ہے تو میں نے ارادہ کیا اور میں نے پانی پی لیا. اٹھنے کا ارادہ کیا میں اٹھ گیا. سونے کا ارادہ کیا سو گیا. تو دنیا میں کوئی کام ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. تو اگر میرا نفس ہے تو اس کا ارادہ کرنے والا ہے کون؟ جب میرا نفس ہے تو اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرنے والا ہے کون؟ بس جس نے بھی ارادہ کیا وہی میرا خدا ہے. تو اپنے نفس سے پہنچا خدا تک 1650 عیسوی میں، اور میرے نبی کی ولادت ہے 632 عیسوی، 1000 سال پہلے. 1650 میں یہ مرا ہے اور 632 عیسوی میں میرا نبی پیدا ہوا ہے. 1000 سال پہلے میرے نبی نے آواز دی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سن رہے ہو؟ سنو. دیکھو 632 میں پیدا ہونے والا نبی 1000 سال پہلے ڈیکارڈ سے کہہ رہا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بھائی توجہ رکھنا، اب میں نفس کو پہچانوانا چاہ رہا ہوں. بھائی تمہارے اندر نفس ہے نا؟ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤ کہاں ہے؟ سر میں ہے، دل میں ہے، بھائی عجیب گھٹنے میں ہے، پاؤں کے تلوے میں نفس ہے کہاں؟ کہتے بھائی یہ تو نہیں معلوم کہ ہے کہاں، مگر ہے. نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے مگر ہے. مگر ہے نہیں معلوم کہ ہے کہاں مگر ہے. بھائی عجیب مرحلے فکر ہے. اچھا تو اب نفس کا مرکز معین نہیں کر سکتے کہ نفس ہے کہاں جسم میں، ٹھیک ہے نا؟ ہر جگہ ہے. اچھا بھائی سنو، اگر تم مرکز معین کرو دماغ، مثلا دماغ، تو اگر سر میں چوٹ لگے تو جلدی خبر ہو جائے، اور تلوے میں اگر چوٹ لگے تو دیر میں خبر ہو چکی دور ہے سر سے. چوٹ لگی اور فوراً خبر ہوئی. یعنی ہر جگہ سے قریب ہے، ہر ایک سے قریب ہے. ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے، اس لیے میرا جی چاہا کہ آج ذرا میں پٹری سے اتر کر
ہاں، اپنے سننے والوں کو کچھ مسائل ہدیہ کر جاؤ. اچھا بھائی، اگر نفس کو بدن سے نکال دو تو بدن فنا ہو جائے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر اسے کائنات سے نکال دو تو کائنات فنا ہو جائے. نہیں، تمہارا نفس خواب دیکھتا ہے. سو رہے ہو، خواب دیکھتا ہے یا نہیں؟ نفس دیکھتا ہے خواب. بھائی میں پھر دوہرا رہا ہوں، خواب تمہارا نفس دیکھتا ہے. اور جب خواب دیکھا تو بغیر آنکھوں کے دیکھ رہا ہے، بغیر کانوں کے سن رہا ہے. یہ سمجھ گئے تو وہ سمجھ گئے. اگر نفس کا ہے، توجہ رہے. اسی لیے ہدایت بھی نفس کی، گمراہی بھی نفس کی. روکوں گا نہیں زیادہ دیر تمہیں نفس کے اوپر، لیکن اب یہ بات تمہارے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے کہ ہدایت بھی نفس کی اور گمراہی بھی نفس کی. تو اب دو نفس دیکھو، الہواہا فجورہا و تقواہا. ہم نے نفس میں فسق و فجور بھی رکھا اور ہم نے نفس میں تقوی بھی رکھا. اب ذرا فسق و فجور دیکھنا نفس کا. اور یہ آیت شاید تم نے نہ سنی ہو، لیکن آج یہ آیت لے کے جاؤ، سورہ حشر. دیکھو اب جو میں سنانے لگا ہوں نا، تو ایک رخ آدم کی زندگی کا نفس کا تقوی، اور ایک رخ ابلیس کی زندگی کا نفس کا فسق و فجور. بھائی یہ دو مثالیں دے کر میں آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی دیکھنا، اور کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. 16ویں آیت 59واں سورہ. اس قال ابلیس کے سلسلے میں یہ آیت میں خصوصیت سے ہدیہ کر رہا ہوں. اس قال للانسان اکفر. اللہ کہنے لگا، قرآن ہے قرآن، اللہ کہنے لگا کہ ابلیس کے گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سے کہتا ہے کافر بن جا. انسان سے کہتا ہے کہ کافر بن جا. فلما کفر، جب وہ کافر بن جاتا ہے، قال انی بریء من، تو کہتا ہے کہ خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو کافر ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے. اس قال للانسان اکفر، کہتا ہے انسان سے کافر ہو جا. فلما کفر، جب انسان کافر ہو گیا، قال انی بریء من، خدا تجھ پہ لعنت کرے، میں تجھ سے بیزار ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں. تو ہر خوف رکھنے والے سے دھوکہ مت کھا جانا. دھوکہ نہ کھا جانا. کہاں لمبی داڑھی لے کے آ جائے کچھ نہیں معلوم. میں بہت اطمینان سے سننا. انسان سے کہا کافر بن جا. جب وہ کافر ہو گیا، کہنے لگا میں تجھ سے بیزار، چل بھاگ، میں تجھ سے بیزار. کافر بنا کے کہا بھاگ. ٹھیک، یعنی بھائی توجہ رہے، کافر بناتا ہے لیکن نہ قبر کی ذمہ داری لیتا ہے، نہ موت کے وقت کی ذمہ داری لیتا ہے، نہ صراط پر ذمہ داری لیتا ہے، نہ میزان پر ذمہ داری لیتا ہے، کہیں کی ذمہ داری نہیں لیتا. توجہ رہے. تو ابلیس وہ جو اپنے عقیدے پہ لے جائے لیکن ذمہ داری نہ لے، اور ہدایت کرنے والا وہ جو ہر موقع پہ موجود ہو. اگر موت ہو تو وہاں بھی ہو، اگر سوال ہو تو وہاں بھی ہو. سن رہے ہو؟ آرام سے سنتے چلو. سنتے چلو اس لیے کہ اب ذرا یہ گمراہی کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے، پھر ہم ہدایت کی طرف واپس چلے جائیں گے. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، کتنا پرانا ہے خدا کی قسم. اچھا رک جاؤ، اس لیے کہ بہت عجیب و غریب بات
تمہاری خدمت میں ہدیہ کروں گا. کتنا پرانا ہے؟ انسانی نبی جتنے بھی آئے ان سے پہلے سے ہے اور ختم نبوت کے بعد تک ہے. کتنا پرانا ہے نا بھائی. عجیب بات یہ، اس کا ایک جملہ سنتے جاؤ. پروردگار نے کہا سورہ اعراف میں 7واں سورہ قرآن مجید کا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. امر کیا تھا میں نے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے امر کیا تھا سجدے کا، تو نے امر کا انکار کیوں کیا؟ آدم کا کیس بیچ میں نہیں ہے. سننا بھائی سننا، آدم کا کیس درمیان میں نہیں ہے. اللہ جو سوال کر رہا ہے اپنے امر کے متعلق، اپنے امر کے متعلق. توجہ رہے کہ میں نے تجھے امر کیا تھا سجدے کا، تو نے میرے امر کا انکار کیوں کیا؟ بھائی توجہ، بہت توجہ. کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. بھائی آج سمجھ میں آ گئی ابلیسیت. اللہ کے بہتر بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنے کو بہتر بنانا ابلیسیت ہے نا. سمجھ رہے ہیں؟ عجیب رہنا فکر ہے نا. اللہ کے بہتر بنائے ہوئے کے مقابلے پر اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ابلیسیت ہے. بھائی توجہ رہے. کہنے لگا انا خیر منہ. اب ایک جملہ تمہیں پھر ہدیہ کرتا جاؤں اس مقام پر. انا خیر منہ، میں خیر ہوں. ابلیس کہہ رہا میں خیر ہوں. اور پروردگار سے کہا رب فبما اغویتنی، مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا. گمراہی شر ہے، تو مالک کو نسبت دے رہا ہے شر سے اور اپنے آپ کو نسبت دے رہا ہے خیر سے. سمجھ گئے؟ مالک سے کہہ رہا ہے کہ مالک شر تو نے کیا کہ مجھے گمراہ کر دیا. تو جو خیر اور شر دونوں کو اللہ کی طرف سے سمجھے. سمجھ رہے؟ اچھا اب ابلیسیت سمجھ میں آ گئی. بھائی یہی سے میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں اس لیے کہ زیادہ قرآن مجید کا بہت ہی پیارا جملہ اور آیت کے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا. بتحقیق یقیناً کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہے وہ انسان جو غفلت کی زندگی گزارتا رہا. تو ہر علم کے حاصل کرنے سے پہلے اس کا تزکیہ ضروری ہے. کہ خمینی صاحب کا یہ جملہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان علم فقہ حاصل کر لے، ہو سکتا ہے کہ یہی علم فقہ اسے جہنم میں لے جائے. انسان اگر علم اخلاق سیکھے، ہو سکتا ہے کہ یہی علم اخلاق اسے جہنم میں لے جائے. ہو سکتا ہے کہ انسان علم دین سیکھے اور شاید یہی علم دین اسے جہنم میں لے جائے. یہ ممکن ہے کہ کوئی قرآن کا حافظ بن جائے اور شاید یہی حفظ قرآن اس کے لیے باعث گمراہی بن جائے. کہ فرمایا جب تک انسان اپنا تزکیہ نہ کرے تب تک کوئی علم سے فائدہ نہیں دیتا. وہ خوارج جو اہل بیت کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے، کئی لوگ ان میں سے حافظ قرآن تھے لیکن علی کے مقابلے میں تلوار چلا رہے تھے. کربلا کے میدان میں آپ یہ مت سمجھیں کہ مد مقابل والے نماز نہیں پڑھتے تھے، سارے نمازی تھے. یہاں تک ملتا ہے کہ کئی ہزار لوگوں نے شب عاشور غسل شہادت کیا تھا کہ کل ہم حسین کو شہید کریں گے اور اگر اس مقابلے میں مر جاتے ہیں تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے. تو غسل شہادت کر رہے تھے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کی نیت سے. تو علم انسان کو اتنا فائدہ نہیں دیتا. ہو سکتا ہے کوئی خطیب بن جائے، کوئی ذاکر بن جائے، کوئی عزادار بن جائے، کوئی حاجی بن جائے اور خود کو حاجی کہلوائے،
لیکن شاید یہی حاجی کا نام جو ہے اسے گمراہی کی طرف لے جائے، کیونکہ یہ جو کچھ کر رہا ہوگا شاید اپنی ذات کے خاطر کر رہا ہو، شاید اپنے نام کے خاطر کر رہا ہو۔ تو فرمایا سب سے بڑا مجتہد بھی کیوں نہ ہو، کہ امام زمانہ نے بھی جو شرط بتائی تھی صائنن لنفس تھا، یعنی جب تک اس کے وجود میں نفس کا تزکیہ نہیں ہے، جب تک خود کو پاک نہیں کرتا، تب تک دنیا کا بہترین علم بھی اسے فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی بندے کا اگر تزکیہ نہ ہو، وہ صحبت رسول میں بھی رہے پھر بھی منافق رہتا ہے، اور بندے کا تزکیہ ہو، نبی سے دور بھی رہا تھا لیکن نبی جب آئے تو نبی کو اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ تزکیے کا نتیجہ ہے کہ جو کربلا سے مولا حسین کے ساتھ کئی ایسے لوگ تھے جو چلے تھے لیکن شب عاشور مولا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جنگ امام حسن میں کتنے لوگ مولا کے ساتھ تھے لیکن انہی لوگوں نے مولا کے پاؤں سے مسلح بھی کھینچا تھا اور مولا کو زخمی بھی کیا تھا۔ یعنی جو لشکر ناصر بن کے آیا تھا وہی لشکر قاتل بننے چلا تھا، کیونکہ مولا کے ساتھ تو تھے لیکن وجود میں تزکیہ نہیں تھا۔ میں آسان سی مثال دے کر بیان کروں آپ کی نگاہوں میں کہ دیکھیے ایک گلاس کا تصور کیجئے، اگر یہ گلاس نجس ہے تو اس کے اندر آب زمزم بھی جائے گا وہ نجس ہو جائے گا، نہر فرات کا پانی بھی جائے گا وہ نجس ہو جائے گا۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ گلاس کو پاک کیا جائے، اس کے بعد اس میں پانی ڈالا جائے۔ تو اسی طرح سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے ظرف وجود کو پاک کرو، اور یہ ظرف وجود جب پاک ہو جاتا ہے اب اس میں اگر عزاداری ڈالو گے، اب اس میں اگر حسین ابن علی کے غم میں گرے ہوئے آنسو ڈالو گے، اب جو نماز پڑھو گے، اب جو عبادت کرو گے، وہ عبادت بھی پاک و پاکیزہ عبادت ہوگی اور راہ خدا میں قابل قبول ہوگی۔ تبھی قرآن میں آواز آئی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے حبیب پہلے ان کا تزکیہ کرنا پھر انہیں تعلیم دینا، کیونکہ تزکیے کے بغیر تعلیم کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح اگر مومن اپنا تزکیہ نہ کرے تو اس تزکیے کے بغیر نہ مجلس سننے کا فائدہ ہے، نہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ کربلا جانے کا فائدہ ہے۔ اب بندے کا تزکیہ نہیں ہوگا، وہ قافلے میں جائے گا، ایک روٹی کی خاطر دوسرے مومن سے لڑے گا، ایک چائے کی کپ کی خاطر وہ لوگوں کو گالیاں دے گا، تھوڑی سی سہولت نہ ملی وہ لڑ پڑے گا، کیونکہ اس کا کیا نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے۔ یہ کربلا تو آیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ سفر زیارت یا سفر عبادت میں صبر بھی ساتھ میں ہوتا ہے، شکر بھی ساتھ میں ہوتا ہے۔ اگر بندے کا تزکیہ نہیں ہوگا، مسجد میں بھی ہوگا تو غیبت کرے گا، بندے کا تزکیہ نہیں ہوگا تو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرے گا۔ یہ علی والا ہوگا لیکن اگر تزکیہ نہ ہوگا نہ باپ کا احترام کرے گا نہ ماں کا احترام کرے گا۔ لیکن اگر وجود مزکی ہوگا، اس کا تزکیہ ہو چکا ہوگا تو خدا اسے کبھی کبھی حر بھی بنا دیتا ہے۔ یہ حر کا تزکیہ تھا کہ جب امام نے کہا حر تجھ پہ تیری ماں روئے، جملہ تو حر بھی کہہ سکتا تھا لیکن حر نے اپنے نفس کو مزکی کیا تھا، کہا اے نفس ایک منٹ کے لیے رک جا، تیری ماں معمولی عورت ہے اور حسین کی ماں سیدۃ نساء العالمین ہے۔ اصل تزکیہ ہے بندے کا تزکیہ نہ ہو، بڑے سے بڑا عابد بھی بن جائے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا 10 منٹ سے تزکیہ کر رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ تزکیہ ہوتا کیسے ہے؟ کیا یہ اپنے وجود کو دھونے سے ہوتا ہے؟ کون سا دنیا کا ایسا پانی ہے جس سے ہم خود کو دھوئیں تو تزکیہ ہو جائے؟ تو تزکیہ کون کر سکتا ہے؟ پہلے اس کی شرط ہو، پھر بتائیں کہ طریقہ تزکیہ کیا ہے۔ ہر چیز کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ میں آج دھیمے پڑھ رہا ہوں، طبیعت زیادہ مناسب نہیں تو زور نہیں لگا رہا، تو زور آپ اپنے کانوں پہ زور لگا کے سنیے یا لاؤڈ کی آواز تھوڑی بڑھا دیجیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو تزکیے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے وجود میں ایک صفت کو پیدا کرو، اور اگر وہ صفت پیدا ہو گئی تو راہ تزکیے پہ چلنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔
اس صفت کا نام ہے اپنے وجود پر کنٹرول کا ہونا، اور یہ کنٹرول تبھی آتا ہے جب بندے کا ارادہ مضبوط ہو۔ اگر آپ کا ارادہ کمزور ہوگا آپ کا کنٹرول کمزور ہوگا، اور جب کنٹرول کمزور ہوگا تو آپ خود کو نہیں چلا رہے ہوں گے، کوئی اور آپ کو چلا رہا ہوگا۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ کسی سفر پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی چیز کو کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ کے دوست یا رشتہ دار کچھ ایسے مشورے دیتے ہیں کہ آدمی اس ارادے سے منصرف ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس کام میں جو میرا ارادہ تھا وہ بڑا کمزور تھا۔ لوگ فوراً میرے ارادوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ بدل سکتے ہیں۔ کہ میں نے کسی مجلس میں مثال دی تھی کہ ایک یونیورسٹی نے بچوں پر ایک تحقیق کرنا شروع کر دی کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کچھ اسکول کے اندر گئے اور ان سب بچوں کو انہوں نے ایک ایک چاکلیٹ دی، اور بچوں کو بولا کہ بچوں اگر شام تک تم نے یہ چاکلیٹ نہ کھائی تو تجھے انعام میں 10 چاکلیٹ اور دی جائیں گی۔ اب یہ کیا چیک کر رہے تھے؟ بچوں کے ارادے کی مضبوطی کو چیک کر رہے تھے کہ سب نے بولا ہاں بھائی چاکلیٹ نہیں کھائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنوں کو اس چاکلیٹ نہ کھانے پر اپنے وجود پر کنٹرول ہے؟ تو بچہ چاکلیٹ کے پیچھے اپنے ارادے کو توڑ دیتا ہے، اور بندہ بڑا ہو جائے تو رے کی حکومت کے پیچھے اپنے ارادے کو توڑ دیتا ہے۔ ہر بندے کا ارادہ کہیں نہ کہیں ٹوٹتا ہے، ضروری نہیں کہ سب کی کمزوری چاکلیٹ ہو۔ کسی کی کمزوری چاکلیٹ ہے، کسی کی کمزوری گاڑی ہے، کسی کی کمزوری پیسہ ہے، کسی کی کمزوری عورت ہے، کسی کی کمزوری نگاہ حرام ہے۔ ہر بندے کی اپنی کمزوری ہے، تو جس کی جہاں کمزوری آتی ہے وہیں پر نفس اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور یہ کب اپنی کمزوریوں کو اپنی مضبوطیوں میں بدلے گا؟ جب اس کا ارادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو کہا شام تک انہوں نے ویٹ کیا کہ دیکھیں کون سے بچے ہیں جو چاکلیٹ نہیں کھاتے، تو انہوں نے شام تک ویٹ کیا، اور جب شام کو آئے تو 27 بچے تھے، 27 بچوں کو چیک کیا، ہاں بھائی جو چاکلیٹ ہم نے صبح کو دی تھی لاؤ تاکہ اس کے بدلے میں 10 چاکلیٹ تمہیں اور دی جائے۔ تو کہتے ہیں 27 میں سے تقریباً 21 یا 22 بچوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی، 6-7 بچے اور تھے جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی تھی۔ پھر کہتے ہم نے 20 سال صبر کیا کہ دیکھیں جنہوں نے کھائی تھی وہ فیوچر میں کیا بنے، اور جنہوں نے نہیں کھائی تھی وہ فیوچر میں کیا بنے۔ اور جب ہم نے چیک کیا کہ جنہوں نے چاکلیٹ کھا لی یعنی جن کا ارادہ کمزور تھا، ان میں سے کوئی ڈرائیور بنا، کوئی چپڑاسی بنا، کوئی پیزا بوائے بنا، یعنی سمپل سے کام کرنے والے بنے، اور جن بچوں نے نہیں کھائی تھی جن کو کنٹرول تھا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی سائنسدان بنا، کوئی بزنس مین بنا۔ تو تبھی معصومین فرماتے ہیں 7 سال سے لے کر 14 سال تک یہ بچہ تیرا غلام ہے، 7 سے 14 تک اس کے ارادے کو مضبوط کر، اگر بچپنے میں مضبوط ہو گیا تو کسی میدان سے بھاگے گا نہیں۔ یہ قرآن جو صفات بتاتا ہے کہ لوگ میدانوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، یہ ارادے کی کمزوری ہے۔ اگر ارادہ بندے کا مضبوط ہو تو ٹوٹی ہوئی تلوار سے بھی دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ارادہ بندے کا مضبوط ہو تو کربلا سجتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ 72 وہ تھے جن کے ارادے مضبوط تھے۔ زہیر کیسا بھی تھا، اس کا مذہب کیا بھی تھا اس سے پہلے، لیکن حسین جانتے تھے کہ زہیر کا ارادہ مضبوط ہے، وہب کا ارادہ مضبوط ہے، حر کا ارادہ مضبوط ہے۔ اب اگر تو دین باطل پر بھی ہے پر تیرا ارادہ مضبوط ہے تو اہل بیت کوشش کرتے ہیں تجھے اپنے مکتب میں لا دیں۔ میں مثال دوں نا، 100 بندے شیعہ ہوں لیکن ارادہ کمزور ہو، لیکن ایک بندہ شیعہ نہ ہو کسی اور مکتب میں ہو تو بندہ کہے گا یہ ایک مجھے دے دو، یہ 100 لے لو، کیونکہ آج ساتھ ہوتے ہیں کل ساتھ نہیں ہوتے، کبھی بولتے ہیں یا علی گرمی ہے، کبھی بولتے ہیں یا علی زردی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جو شامی تھے امیر شام کے ساتھ ان کے ارادے بڑے مضبوط ہوتے تھے، کہ فرمایا جب وہ اپنے باطل پہ ہوتے ہوئے باطل پر اتنی مضبوطی سے کھڑے ہیں، تو حق پہ ہوتے ہوئے اپنی حق کے لیے کیوں نہیں لڑتا؟